سادہ لباس جو ہے وہ جہنمی ہے، بالکل نہیں، غلط بات ہے۔ حضور پاک نے فتح مکہ پہ کالی پگڑی پہنی ہے، اللہ کے گھر کا غلاف کالا ہے، کیا کہہ رہے ہو کالا لباس جہنمی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ گھٹتے جہنم میں یعنی دو حصے ہو جائیں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ معنی نہیں کہ لباس سیاہ ہوگا، سیاہ لباس پہننا تو کوئی بنا نہیں۔ سیاہ لباس بطور علامت غم یا سوگ پہنا جائے تو وہ حرام، کہ حضور پاک نے فرمایا کہ من لبس سودا، جو آدمی موت پر یا غم میں سیاہ کپڑے پہنے، وضرب الاخدود، اور اپنے چہروں پہ تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اور اپنے قمیض پھاڑ ڈالے، فلیس منا، اس کا محمد مصطفیٰ کی امت سے تعلق نہیں۔ تو وہ تو منع ہے اور نہیں ہے، کالا کپڑے پہنو، کچھ نہیں ہے۔ میری بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ غلط ہیں، میں نے بیوی سے بولا ہے کہ تمہارے ساتھ میرا تعلق ختم ہو گیا، تو کیا یہ طلاق تو نہیں ہے؟ اب ڈر کیوں رہے ہو؟ بیوی کے غلط تعلقات بھی ہیں اور بے غیرت بھی ہے، طلاق دیتے ہوئے بھی ڈر رہا نہیں ہے، تعلق ختم ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ جب بیوی کے غلط تعلقات ہیں پھر بھی تم اس کو بیوی رکھنا چاہتے ہو، یار بڑے عجیب انسان۔ حیض کی حالت میں عورت کسی مسجد میں بھی نہیں جا سکتی، تو اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتی؟ یا خدا کا خوف کے کر، یہ مسئلہ بھی کچھ نہیں کہا۔ ہمارے ملک میں جب عورت کو حیض ہوتا ہے مسجد جاتی ہے، تو جب وہاں مسجد نہیں جا سکتی تو یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ طواف جو ہے میرا بھائی یا عمرہ، جو لوگ فوت ہو گئے اپنے لیے کریں اور دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب جو ہے فلاں کو عطا فرمائے، تو اللہ ان کو ثواب دیتے ہیں۔ اور جو زندہ ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو نصیب کرے۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں امام جو اس طرف کھڑے ہیں تو لہذا سب کی امامت کرا رہے ہیں یا صرف اسی والوں کی کرا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے وہ جدھر بھی کھڑا ہو، سارے پورا عالم جو اس کے پیچھے کھڑا ہے سب کا امام ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ کعبے کے اگر 4 کونے ہیں تو ادھر کا امام ہے، ادھر کا نہیں ہے۔ شب برات میں کوئی صحیح حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے یا 15 کا روزہ رکھا جائے یا اسی رات کو لیلۃ المبارکہ جو قرآن میں ہے وہ سمجھا جائے کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ یہ تو لیلۃ القدر کے خصائص ہیں، لیکن بہت سارے علماء، محدثین، مجتہدین، اولیاء اللہ بہرحال اس رات میں خصوصی طور پہ عبادت کرتے ہیں۔ آپ بھی کریں، عمرہ کریں، طواف کریں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن یہ رکھنا کہ اس میں سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہی نہیں۔ کوئی آدمی اپنی بہن یا بیٹی کو زنا کی حالت میں دیکھے اور اس نے قتل کر دیا، دنیا میں تو میرا بھائی اس کو قتل کی سزا قتل ملے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا کہ قتل کرو۔ یہ قاضی کا کام ہے کہ قاضی اس پر حکم جاری کرے، لیکن چونکہ اس نے غیرت سے کیا، انشاءاللہ قیامت میں تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن دنیا میں اس کو قتل کی سزا ملے گی۔ بہرحال صدقہ کریں، خیرات کریں، روزے رکھیں، نفل پڑھیں۔ 13، 14، 15 کا روزہ تو ثابت ہے، اس میں اگر 15 آتا ہے تو سنت ہے۔
وہ تو ہر مہینے میں ہے نا، صرف شعبان میں تو نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کو وفات کے بعد قبر دنیاوی سے کیا تعلق ہے؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو حضور نے ہمیں کیوں حکم دیا ہے کہ جب قبر والوں پہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاخر۔ اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال تعلق کیسے تعلق ہے؟ عذاب ثواب کس کو ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے۔ روح علیین میں ہو تب بھی تعلق ہوتا ہے، سجین میں ہو تب بھی تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنا حج کر لیا ہے اور والدہ کے لیے حج کرنا چاہتے ہو اور مکے میں رہتے ہو تو آپ رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہ کریں اور حج کی افراد کریں، حج مفرد کریں۔ تو افضل یہی ہے کہ حج بدل، حج مفرد ہو، صرف حج ہو، اس میں تمتع نہیں، قران نہیں، کوئی بکری شکری نہیں دینی ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے تمتع کیا ہے تو جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ابداً نہ کریں۔ امام نماز پڑھا رہے تھے، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے ربنا لک الحمد کی جگہ اللہ اکبر کہا، بعد میں سیدھا صاف کیا، جو سیدھا صاف کرنا چاہیے نہیں، غلطی وقت نماز میں شامل نہیں تھے، بعد میں شامل ہوئے، بالکل نماز ہو جائے گی۔ اس کو ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی سیدھا صاف کرنے کی، اللہ کا نام لے لیا تھا نا، چاہے اللہ اکبر کہتا ہے یا سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے۔ ایک آدمی مولوی ہے، اس کے باوجود اس کے ماں باپ بیوی سب ناراض ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ گھر سے سعودی عرب آیا ہے مزدوری کے لیے، حرم میں عبادت دن رات کرتا ہے، اس کے گھر والے خرچے سے زیادہ تنگ ہیں، لازماً اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ یہ کون سی عبادت ہے کہ تم ساری رات نفلیں پڑھتے رہو اور بیوی تمہاری وہاں پڑی رہے؟ یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ فوراً آرام سے واپس جاؤ، اپنی بیوی کے حق ادا کرو، والدین کے حقوق ادا کرو۔ مزدوری کر کے بھی تو تم نے دیکھ لیا نا، کون سا والدین کو خرچہ بھیج دیا؟ مدینے سے واپس آ رہے تھے، مکے کے رہنے والے ہیں، مکہ کے قریب پہنچے، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، گاڑی رک گئی، نماز ہم نے نماز نہیں پڑھی کہ مکے میں جا کر قصر کی جگہ پوری پڑھ، ٹھیک ہے، آپ نے مکے آ گئے پوری پڑھ لی، ٹھیک ہے، راستے میں بھی پڑھ لیتے قصر تو وہ بھی جائز تھی، لیکن آپ نے سوچا کہ جب ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، حرم جا رہے ہیں تو حرم کی نماز ملے گی، ٹھیک ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھا جائے تو حضور کا حکم ہے کہ مجھ پر زیادہ درود پڑھے، مجھے درود پہنچایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ میں کاروبار ہے جس میں مسلمان اور غیر مسلم کام کرتے ہیں، تو جمعہ کے لیے اس کا بند کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، مسلمان نماز کے لیے چلے گئے، کافر کام کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہماری مشروع جب مکمل ہو گیا تو اسٹور والوں نے بہت سارا سامان باہر پھینک دیا، تو اگر ہم کو اٹھانے وہ جائز ہے،
اگر آپ نے انہیں پھینک دیا بیکار کر کے، آپ نے اٹھا لیا، کوئی بات نہیں،